الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومن مالي ومن ماء بارد أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، یہ اشرا جو آخری اشرا ہے، یہ انتہائی قیمتی، بہت ہی زیادہ قیمتی اشرا ہے۔ اس میں ہر بندے اور بندی کو اپنے رب سے کچھ چیزیں مانگنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا کہ اللہ تو ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائی۔ اس لیے کہ جب محبت ہوتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے، اور جب محبت نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے کام بھی مشکل ہو جاتے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو وہ ماں اپنے معصوم بچے کے لیے رات میں جاگتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے، پوری رات بیدار رہتی ہے، اس کی بیماری پر خود بیمار ہو جاتی، اس کے رونے پر اپنا رونا ہوتا ہے۔ اس ماں سے اگر کہا جائے کہ کیوں اپنے بچے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے، چھوڑ دے اس کو، تو وہ یہ کہنے والے کو اپنا دشمن سمجھتی، تو میرا دوست نہیں ہے، میرا دشمن ہے، یہ تو میری اولاد ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ تو جب اولاد سے محبت تھی تو رات کا جاگنا آسان ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو جب جاب سے محبت ہوتی ہے، پیسوں سے محبت ہوتی ہے، تو ہم تمام تکالیف کے باوجود صبح اٹھ کر کے جاب پر جاتے۔ چونکہ ہمیں پیسوں سے محبت ہے، جاب سے محبت ہے، اس لیے ساری تکلیفوں کے باوجود صبح اٹھتے ہیں، چاہے روزہ ہو، چاہے رات میں سحری کے لیے جاگے ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دوڑتے، اس لیے کہ اس سے محبت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کام آسان ہو جاتا۔ اسی کو صوفیہ طریقے قلندری کہتے ہیں۔ صوفیہ اسی کو طریقے قلندری کہتے ہیں، اور قلندروں کا، اللہ والوں کا، صوفیوں کا، بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا طریق یہ رہا کہ انہوں نے اپنے اللہ سے محبت پیدا کر، اور جب اپنے رب سے محبت پیدا ہو گئی تو پھر ان کے لیے رات میں پوری رات عبادت کرنا بھی آسان ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں عام حالات میں، عام دنوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت رات میں اتنا طویل قیام فرماتے تھے، اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کبھی کبھی اندر سے خون نکلنے لگتا، اس لیے کہ بہت دیر تک آپ اللہ کے سامنے تہجد میں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضرت کیوں اتنی تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں، آپ تو کوئی گناہ بھی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس رب نے اتنا بڑا انعام کیا مجھ پر کہ مجھے معاف کر دیا تو میں شکر ادا کروں، اور شکر ادا کرنا لفظ شکر سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ انسان عمل کرے جس سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اور شکر کیسے ادا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ رات میں بہت دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے رہے، یہ ہے شکر۔ افلا اکون عبدا شکورا۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب غریبی ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے، اور جب امیری اور مالداری آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے۔ جب حالات بگڑتے ہیں تو بہت یاد کرتے، اور جب حالات بنتے ہیں تو فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی۔ جب انسان کا کام نہیں بنتا تو وہ دعا کرتا بھی ہے، روتا بھی ہے، فرض بھی پڑھ رہا ہے، اور جب کام بن جاتا ہے تو نوافل و فرض سب کچھ چھوڑ دیتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو بتا رہے ہیں کہ اپنی نعمتوں کے اندر اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اللہ کا شکر ادا کر۔ بہت مجاہدہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، یہ ہمارے اکابر تھے کہ جو بڑا مجاہدہ فرماتے۔ آج کل انسان کے قوا اور اعضاء کمزور ہے، اگر یہ کہا جائے کہ دن بھر میں اتنے نوافل پڑھو تو شاید کوئی نہیں پڑھے گا، جبکہ ہمارے اکابر کے باب میں ہے کہ وہ چاشت اور اشراق اور اوابین اور ان تمام نمازوں میں 10 پارے پڑھتے۔ ہمارے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے، اپنے تمام مشغولیت، تعلیم، تدریس، پڑھنا پڑھانا، اہتمام، انتظام، اس کے ساتھ کتابیں لکھنا، اس کے ساتھ 1.25 لاکھ مرتبہ لفظ اللہ کا ورد کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں ہے، ایک مرتبہ جا رہے تھے اور کسی عورت نے یا کسی مرد نے یوں کہہ دیا کہ یہ آدمی وہ ہیں جو رات بھر عبادت کرتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں تو عبادت نہیں کرتا رات بھر، لیکن ان کو غلط گمان ہو گیا ہے، اب ان کا گمان صحیح کرنے کے لیے میں رات بھر عبادت کروں گا، اور 40 سال تک پوری رات عبادت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہے، ایک رات تہجد میں اٹھے قریباً آدھی رات میں، اور صرف ایک آیت، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بس حضرت کو اسی آیت پر رونا، اور پوری نماز اسی آیت کو دہراتے رہے، پڑھتے رہے، اور اللہ کے سامنے روتے رہے۔ تو حق تعالی جل شانہ سے اللہ کی محبت مانگی جائے، اور جب اللہ کی محبت آتی ہے تو کام آسان ہو جاتے۔ محبت نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے لیے فرض مشکل، ہمارے لیے تہجد مشکل، ہمارے لیے رات میں اٹھنا مشکل، لیکن جب محبت آ جاتی ہے تو کام آسان ہو جاتا۔ تو پہلے ہمارے اکابر بڑے مجاہدے کرتے تھے اور کرواتے تھے، اب اعضاء کمزور ہیں، وہ مجاہدے نہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا 4 کام کر لو، 4 کام۔ پہلا کام فرمایا، ماضی کے گناہ یاد آ جائیں فوراً استغفار کرو،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں ہے انی اتوب الی اللہ و انی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں جبکہ آپ کے کوئی گناہ بھی نہیں۔ فرمایا لیغان علی قلبی، میرے قلب پر غبار چھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے کس کا غبار؟ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا آپ کا، لوگوں سے ملنا جلنا، اور اس ملنے جلنے میں، اس دعوت میں، اس تبلیغ میں کسی نے کوئی بات کہہ دی تو دل پر ذرا سا اثر ہو گیا، اس پر بھی اللہ سے استغفار، اس پر بھی استغفار۔ اور ہم ساری برائیاں، ساری قولی اور فعلی برائیاں، زبانی برائیاں، عملی برائیاں، اور ان تمام کے باوجود ہمارے پاس رجوع اللہ اور استغفر اللہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے ماضی کو یاد کرو تو اپنے گناہوں کو یاد کرو اور استغفار کرو، خوب استغفار، اور استغفر اللہ کے ساتھ ایک جملہ بتائے، اور وہ جملہ حدیث شریف سے ثابت ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وتجاوز اما تعلم فانک تعلم ما علم۔ یہ جملہ بتا فرمایا اور تو معاف کر دے ان تمام گناہوں کو، اے اللہ تو جانتا ہے بہت سے گناہ کا تو مجھے پتا بھی نہیں، فانک تعلم، جو تو جانتا مجھے تو پتا بھی نہیں۔ کتنے گناہ ہم کر کے بھول گئے، کتنے گناہ کر کے ہمیں یاد بھی نہیں، بلکہ بعض تو گناہ سمجھ کر بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ گناہ تھا، وہ گناہ تھا لیکن ہم نے گناہ سمجھ کر اس کو نہیں کیا۔ فرمایا جو تو جانتا ہے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، مجھے تو پتا بھی نہیں۔ یہ تو ماضی ہوا۔ نمبر 2 فرمایا موجودہ حال میں جتنی نعمتیں ملے اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین مسجد ہے، خوبصورت مسجد، صفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر، اے سی چل رہا ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کپڑے عطا فرمائے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالیٰ مسجد تک لے آیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، لک الحمد ولک الشکر۔ ہمارے بعض بزرگوں کے باب میں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر بیٹھ جاتے تھے، یوں تسبیح لے کر اللہم لک الحمد ولک الشکر، لک الحمد ولک الشکر، لک الحمد۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ اتنا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا دن میں جتنی نعمتیں تھی وہ سب یاد کر کے سب پر شکر کر رہا، سب پر اللہ کا شکر کیا جائے۔ جب ہمارے یہ اسلاف جب یہ بیان دے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا بیان ہے، وہ اس کو بیان دے رہے تھے کہ اللہ توفیق تو نے عطا فرمائی، نماز کی ہمت تو نے عطا فرمائی، روزے کی طاقت تو نے عطا فرمائی، بہترین مسجد تو نے نصیب فرمائی، تیرے سامنے سجدے کرنا تو نے عطا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ اے اللہ تو میری جھولی بھر دے معافیوں سے، میری جھولی بھر دے مغفرت سے، میری جھولی بھر دے نعمتوں سے۔ تو حضرت کے ایک من چلے شاگرد تھے، من چلے آپ کے مرید تھے، خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فرمایا حضرت جھولی ہی نہ ہو تو وہ کس سے مانگے؟ سوال کیا، حضرت جھولی ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ کس سے مانگے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جھولی بھی اللہ سے مانگو اور دعا میں الفاظ بولنے کا طریقہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہمیں تو دعا میں بولتے بھی نہیں آتے۔ اور پھر حدیث شریف سے ثابت کیا، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ ہائے ہائے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنی بہترین دعا سکھا رہے۔ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ، اے اللہ مجھے مانگتے نہیں آتا، بہتر مانگنے کا طریقہ تو بتا دے، میری زبان پر تو جاری کر دے کہ کیسے میں مانگوں۔ وخیر الدعاء، اور بہترین دعا تو سکھا دے مجھے۔ وخیر الاجابہ، اور بہترین انداز میں تو قبول بھی فرما لے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں اتنی جامع ہیں، اتنی جامع ہیں، اتنی جامع ہیں کہ جس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، ہماری ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ مثلا آپ ایک دعا دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ نبی علیہ السلام جب بھی اپنی دعا کو شروع فرماتے ہیں اللہم، اور اللہ نے جو ہم کو دعائیں سکھائی ان تمام دعاؤں کی ابتدا ربنا، ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ شروع میں ربنا اللہم، اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس حکمت کو سمجھو گے تو دعا میں ان الفاظ کے بولنے میں لذت آئے گی۔ جب ربنا ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے ہیں۔ اور اللہم، اللہم کا مطلب اے اللہ، یعنی اے اللہ تو ہمارا بن جا اور مجھے اپنا بنا لے۔ اب جب اللہ سے کنیکشن قائم ہوا، تعلق قائم ہو گیا ربنا سے اور اللہم سے، اور محبت قائم ہو گئی، تو اب محبت کے بعد اس سے آگے سوال فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے پناہ عطا فرما، من زوال نعمتک، کہ تو نے مجھ کو جو نعمتیں دے رکھی ہے کہیں ختم نہ ہو جائیں، میری صحت ختم نہ ہو جائے، میرا مال ختم نہ ہو جائے، میری عزت ختم نہ ہو جائے، میرے بچے ختم نہ ہو جائیں، میرا مکان ختم نہ ہو جائیں، من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ کتنی بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہم کو سکھا رہے۔ وتحول عافیتک، اے اللہ آج عافیت ہے، کہیں یہ عافیت ہمارے پاس سے چلی نہ جائے۔ وتحول عافیت وفجاعت نقمتک، اے اللہ کہیں اچانک مصیبت نہ آ جائے، اچانک مصیبت۔ ایک صاحب عمرے کے لیے جا رہے تھے، کسی نے ان کو ایک چھوٹا سا پارسل دے دیا کہ وہاں پہنچا دینا۔ اب اس پارسل میں کوئی چیز تھی، ایئرپورٹ پر پکڑے گئے، 20 سال کی سزا لگ گئی۔ وفجاعت نقمت، اچانک کی مصیبت، اس سے پناہ مانگی گئی۔ وجمیع سخط، اور اے اللہ جتنی چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے میری حفاظت فرما، تو ہم سے ناراض نہ ہونا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جھولی بھی مانگو، دعا کا طریق بھی مانگو۔ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ یہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ایک دعا سکھائی، فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی ومما بارد۔ میں نے یہیں سے اپنی بات شروع کی تھی کہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو پھر راتوں میں جاگنا آسان، پھر ایک اشرا نہیں، ساری زندگی آسان ہو جاتا، پھر نماز پڑھنا آسان، پھر روزے رکھنا آسان، پھر صدقہ کرنا آسان، پھر زکوٰۃ دینا آسان، پھر مالی قربانی آسان۔ یہ سب آسان تب ہوگا جبکہ اللہ کی محبت نصیب ہو۔ یہ طریق کلندری ہے، اس کو طریق کلندری کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ میری ذات اور میری جان سے بھی زیادہ تو میرا محبوب بن جا۔ ومن مالی، میرے مال سے بھی زیادہ۔ ومن ماء بارد، عرب کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا۔ مدینہ المنورہ میں ایک کنواں تھا جس کو بیر غرس کہا جاتا ہے، آج کھول دیا گیا ہے اس کو، 2 سال سے وہاں کی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اس کو صاف کروا کر وہ کھول دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کا پانی پیتے تھے، اور بہت ٹھنڈا پانی تھا اس کا، بہت ٹھنڈا پانی تھا۔ حضرت کو وہ پانی بہت پیارا تھا تو اس پانی کو پیا کرتے تھے، بلکہ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا غسل دیا جائے بعد الوفات تو اس پانی کو استعمال کیا جائے، اور آپ کی وفات میں اس پانی کو استعمال کیا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا وَمِن مَاءٍ بارد، یہ ٹھنڈا پانی ہم کو جتنا محبوب ہے
اس سے زیادہ اے اللہ تیری محبت عطا فرما۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگی جائے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من ینفعنی، اور اے اللہ میں ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے نفع پہنچائے، جو تیری ذات تک پہنچا دے۔ تو میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، محبت اللہ کی آئے گی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کثرت استغفار سے۔ نمبر 2، موجودہ حالات میں جتنی نعمتیں ملے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر مصیبت آ جائے تو اس صورت میں صبر کیا جائے۔ یاد رکھو مصیبتیں کم ہے، لوگ کہتے ہیں مصیبت بہت ہے، اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ آپ عربی گرامر نہیں جانتے ورنہ آپ سمجھتے اللہ نے کہا بے شیئن، اور یہ نکیرہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، جس کا معنی ہم تھوڑے سے مال سے آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بہت خوف نہیں دیں گے، اگر بہت خوف دیں گے تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو جب مصیبت آ جائے تو صبر کیا جائے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا جائے۔ اور چوتھا کام اللہ کا ذکر خوب کیا جائے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تعالی جل شانہ ومن والہ، ہم سب کو اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما دے، اللہ کی محبت میں غرق ہو جائیں، جیسے دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، خدا پاک کی قسم دین اور شریعت بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو اپنی محبتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ آخری عشرہ اللہ سے خوب توبہ کی، اللہ سے معافی مانگنے کی، رجوع اللہ کی، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری عشرے میں جو دعا تھی وہ بھی یہی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی آخری عشرے میں، ہم بھی اس دعا کو کثرت سے کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔